قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم آپ کو جنت میں یوں ہی داخل کر دیں گے کہ آپ کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا؟ بالکل اسی طرح جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہو اور کوئی چیز خریدتے ہو تو بالکل اس کا مول بھاؤ کرتے ہو، اسے چیک کرتے ہو، بالکل آپ اسے دیکھتے ہو، اس کی کوالٹی کو پرکھتے ہو، اس کے بعد وہ اپنے گھر لاتے ہو نا۔ اسی ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھیے کہ نماز سے بالکل سمجھوتا نہ کرنا۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے ذریعے ہم خدا تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ جب ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں یا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں یا مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں ایک عرضی پہ لکھ کر اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس دنیا کی تمام تر برائیاں، تمام تر برے لوگ جو جا چکے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر چکے ہیں، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، اے باری تعالیٰ، اے خداوند قدوس، ہم ان لوگوں کے راستے پہ نہ بھیجنا۔ ہم یہ مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، جو کہ آج مسلمان نہیں سمجھ پا رہا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مسلمان ہونا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ وہ بارہا اس حدیث کی طرف دیکھتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اصل جو محنتیں ہے وہ یہ ہے کہ نماز پہ آپ قائم رہیے، روزے پہ آپ قائم رہیے، آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ پہ، اور اسی طرح استطاعت ہے تو حج پہ، اور اسی طرح آپ جو ہے کوشش کیجئے اچھے اخلاق والے آپ بن پائیں۔ یہ ساری تر چیزیں جو ہے لا الہ الا اللہ کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ عقل کے ناخون لیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے۔ اس بندے کا کیا تعلق ہوگا اللہ سے جو نماز ہی نہیں پڑھتا؟ وہ مسلمان کیا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ وہ مسلمان کیا اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے لائق ہے جو اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں طلب کرتا؟ وہ مسلمان کیا مسلمان کہنے کے لائق ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر، جو اللہ کے سامنے پیشانیاں رگڑ کر، جو اللہ کے سامنے رکوع و سجدہ کر کر اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں اللہ کے سامنے نہ رکھتا ہو؟ صاف طور پہ جواب واضح ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، نام و نہاد کا مسلمان ہونا کیا یہ اللہ کو مطلوب ہے؟ جبکہ اقبال یہ کہتا ہے کہ زبان سے پڑھ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور اس کے بعد خاموش بیٹھ جانا، یاد رکھیے یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ نماز آپ ہرگز نہ چھوڑیے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ موت کے منہ میں ہوتے ہیں، تب بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے، تب بھی وہ باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، تب بھی اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے اپنی زندگی کے ان لمحات کو پیش کرتے رہتے ہیں جو کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، پھر بھی جو ہے عاجزی انکساری جو ہے، اللہ معاف کر دے، میں نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، اللہ معاف کر دیجئے، بس میں آپ کے پاس آنے والا ہوں، چند مہینوں کا، سالوں کا یا چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، خدا را مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کی رحمت کے چرچے میں نے بڑے سن رکھے ہیں، لیکن مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن کب؟ عاجزی انکساری پیش کرنے کے بعد، اپنی پیشانیوں کو سجدے کے نور سے بھرنے کے بعد، رکوع و سجود کرنے کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد، ایسے ہی نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور زنا بھی کرتا رہا، چوری بھی کرتا رہا، نافرمانیاں بھی چلتی رہی، بیوی کو پیٹتا بھی رہا، ماں کی برائیاں بھی کرتا رہا، اور اسی طرح جو کچھ بھی گناہ یہاں پہ عام ہے دنیا میں وہ ساری چیزیں کرتا رہا، اور اس کے بعد یہ کہتا رہا کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، اللہ تو مجھے ویسے ہی بخش دے گا۔ یہ نادانی ہے۔ یاد رکھیے یہ آپ کی بھول ہے، آپ غلط فہمی کا شکار ہو۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، تو قرآن کریم کی اس آیت کو آپ کے نظروں کے سامنے ہونا چاہیے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو
کہ ہم آپ کو جنت میں یوں ہی داخل کر دیں گے، کہ آپ کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہو اور کوئی چیز خریدتے ہو تو بالکل اس کا مول بھاؤ کرتے ہو، اسے چیک کرتے ہو، بالکل آپ اسے دیکھتے ہو، اس کی کوالٹی کو پرکھتے ہو، اس کے بعد وہ اپنے گھر لاتے ہو نا۔ بالکل ہم بھی چیک کریں گے کہ آپ جنت کے لائق ہو یا نہیں ہو۔ نہیں ہوگے تو بالکل دوزخ میں داخل کیا جائے گا، ہوگے تو آپ کو جنت ملے گی۔ لیکن جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یا جنت کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے یا ایلیجیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ اللہ کے حکم کے فرما بردار بنیے، تبھی جا کر آپ کو جنت مل سکتی ہے، ادروائز نہیں ملے گی۔ لیکن آج کے اس سبق کا اور آج کی اس ویڈیو کا صرف مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک خدا کے سامنے جو ہے اپنی پیشانیوں کو رگڑے، اپنی عاجزی و انکساری اللہ کے سامنے بیان کرے، دعاؤں کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے اپنے رب کو منا لے۔ جو رب اتنے سال ناراض رہا ہے، جس رب کو ہم نے ناراض کیا ہے، اب اور ہمیں استطاعت و طاقت نہیں رہی کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر آگے لے کر چلتے جائیں، کیونکہ جبکہ ہماری آنکھیں کھل چکی ہے، پتہ چل چکا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس سے پہلے کچھ نیکیاں جمع کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی کہی ہوئی باتوں پر اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر 100% عمل کرنے کی توفیق دے۔